بعد اب رب نے بتایا اب سن لو میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. پیدا اس لیے نہیں کیا کہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے اترانا. پیدا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کے آلو کھودتے پھرنا. میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ قبرستان کی زمین کاٹ کے قبرستان چھوٹے چھوٹے کر دینا. میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا لوگوں کی مینڈیں کاٹ لیو. میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کی چغلیاں کرتے رہنا. میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ پارکوں میں ٹہلنا, دلیوں میں ٹہلنا, وہ بڑے تجارت کرنا, بڑی بڑی دکانیں کھولنا. میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا دوسرے کی بیٹیوں کو بے حیائی سے دیکھنا. اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یوٹیوب پہ جو آپ نے نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ وہ سناؤں گا. پوری دنیا اس وقت یوٹیوب پہ سن رہی ہے, اور وہ تمہیں سنا دوں جو یوٹیوب پہ آپ نے سنا تو فائدہ کیا ہوگا. وہ سنا کے جاؤں جو یوٹیوب پہ نہیں سنا. جی بے شک. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. اللہ فرماتا میں نے تمہیں تجارت کے لیے نہیں پیدا کیا. میں نے تمہیں جو ہے شو دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. میں نے تمہیں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں قرآن. جی بے شک. سبحان اللہ. انسان کو اللہ فرمارا جن اور انسان کو, جن اور انسان صرف اپنی عبادت کے لیے. جی جی کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے. اللہ اللہ, دوسرا کام نہیں. اچھا بابو صحیح ہے, لیکن اب جو تقریر چل رہی ہے بڑے کام کی چل رہی ہے. یہ ڈونگوں سے اوپر کی چیز چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں توجہ کیجیے. یہ جو کام کی بات میں بتا رہا ہوں نا, اللہ کی قسم اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا تو زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں میں, یہ صرف اتنا فرق ہے انسان کی جنت اور جنت میں میری, جنت اور جہنم میں میری دو انگلیاں دیکھو, دیکھ رہے ہو آپ, یہ جنت یہ جہنم. صرف فرق اتنا کہ انسان بس ذرا سا ایک انگل بھٹکا تو جہنم میں چلا گیا, اور ایک انگل ادھر ہو گیا تو جنت میں چلا گیا. جی بے شک. تھوڑا سا دل کو منانے کی بات ہے, تھوڑا سا اگر دل کو منا کے حرام کام سے بچ کے اگر اللہ اللہ کر لیا تو جنت ہی ہے, اور تھوڑا سا بھٹک کے اگر شیطانیت کی طرف چلا گیا تو جہنم. جی حق. کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. پردھان منتری بننا بڑی بات, فل بہومت لانا ہوگی, کروڑ پتی بننا بڑی بات, سمجھ لیجیے آپ, کیونکہ اتنا پیسہ جٹانا ہوگا. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ دلی میں گھر لینا بڑی بات, جب تک کیا آپ کے پاس 1-2 کروڑ نہیں ہوں گے دلی میں مین جگہ گھر نہیں لے سکتے. ارے بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جہاز لینا بڑی بات, مگر جنتی بننا خدا کی قسم بہت آسان. جی بے شک. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت جنتی بننا بہت آسان, اتنا آسان کام ہے, اتنا آسان کام ہے جنتی بننا. یہ جو 2 انگلیاں میں نے بتائی یہ بھی دور ہے, اور قریب کریے, اتنا آسان کام. ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے, یا اللہ آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوٹے گی, کوئی غلط کام نہ ہوگا, ابھی جنتی بننے کی. بے شک. سبحان اللہ. بتائیے مجھے کتنا آسان, مگر اس پر قائم رہنا. کیا رہنا اس پہ؟ قائم رہنا. قائم رہنا. اے میرے مسلمان ایک بات بتا, اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, سب کام کر رہا مگر عبادت ہی نہیں کر رہا. جی جی بولو بھائی, بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی حق. آج مسلمان کی حالت یہ ہے, آج میں بڑے مین ٹاپک پہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, توجہ کرنا. آج مسلمان کا حال یہ ہے, اے میرے سنیو کان کھول کے سنو, آج سب سے زیادہ اگر ذلیل کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے, سب سے زیادہ پچھڑی کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے, کوئی اگر سب سے زیادہ مظلوم کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. جس کا کسی پہ بس نہیں چلتا اس کا آج مسلمان پہ بس چلتا. بے شک. جی حق. غور کیجیے کہاں پہنچ گئے. کسی کا کتا مر جائے لندن میں تو کیس چلتا ہے, امریکہ میں بلی مر جائے تو کیس چلتا. آج قوم مسلم کو مار دیا جاتا, کوئی کیس نہیں. جی حق. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے, ایک پولیس والے نے چلتی ٹرین میں ایک روزہ دار لڑکی کی عزت لوٹی تھی, اس کے ساتھ بلاత్کار کیا تھا. اللہ شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہو. ہاں نجیم آباد کی بات ہے. معلوم ہے اس لڑکی نے جب رپورٹ درج کرائی اور جو ٹرین کا جو گارڈ تھا اس نے خود دیکھا, بیان دیا کہ اپتی جنک حالات میں نے خود دیکھا تھا اس پولیس والے کو, اس کے جسم سے کپڑے جدا تھے, میں نے دیکھا تھا. اس کی گواہی کے باوجود معلوم ہے بعد میں کیا کہہ کے کیس ختم کر دیا گیا. اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہے, لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ اکبر. استغفر. آج تمہاری بیٹیوں کی عزت ہے نہ رہے, آج تمہارے جوانوں کا خون نہ رہا, آج تمہاری جانے. اللہ اللہ, حال یہ ہے مسلمان. کیا غور کیجئے, بڑے مین ٹاپک کی بات. وجہ کیا ہے؟ ابھی جو آپ
بات کر رہے تھے میرے پیارے، وہ بات آتی ہے میں کبھی کرتا ہوں ڈونگ میں نہ رہو، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس بات پر کے آئیے. جی بے شک. میری عادت ہے میں ہر ٹاپک پر تقریر کرتا ہوں، جو میں معاشرے میں خرابی دیکھتا ہوں بولتا ہوں، بولا ہوگا کبھی، لیکن آج سن وجہ کیا ہے کہ آج جو ذلیل قومیں تھی وہ آج اونچی بن گئی، اور جو آج حکومت کرنے والی قوم مسلم تھی آج وہ ذلیل بن گئی. وجہ کیا ہے؟ سن، جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے اگر وہ مقصد میں پوری نہ اترے تو اس چیز کو اس کے معیار سے گرا دیا جاتا ہے. جی حق. آپ نے بلب بنایا، یہ روڈ بنایا، بلب ہولڈر میں لگایا، بلب کا کام روشنی کرنا، اندھیرے کو دور کرنا، لیکن اگر بلب فیوز ہو جائے آپ ہولڈر میں نہیں چھوڑو گے، ہولڈر سے نکال کے نیچے پھینک دو گے. جی بے شک. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ بلب تو وہ یہ کہا مولانا جی اپنا کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے نیچے گر گیا. اپنے معیار پہ یہ تبھی رہے گا جب تک روشنی دے گا. جی بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ حق. بولیے ذرا، سچ ہے کہ نہیں؟ تمہاری موٹر سائیکل ہے، تمہاری کار ہے، جب تک چل رہی ہے کپڑا بھی روز مار رہا، پیٹرول بھی روز ڈلا رہا، وقت پہ سروس بھی کرا رہا، بولو کرا رہا کہ نہیں کرا رہا. لیکن جس دن خراب ہو گئی، جس دن بالکل بیکار ہو گئی، جس دن انجن سیج ہو گیا، جس دن بہت زیادہ پھٹی پرانی ہو گئی، تو یا تو کباڑ خانہ میں بیچ دو گے، یا کٹوا دو گے، یا گھر کے کسی کونا میں کھڑے کر دو گے. اپنا کپڑا لگ رہا ہے، نہ پیٹرول پڑ رہا ہے، نہ سروس ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ گاڑی تو تیری ہے. کہا مولانا مقصد تھا چلنا، سفر طے کرانا، اپنا مقصد بھول گئی تو معیار سے گر گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقصد بھول گئی تو معیار سے گرا دیا. میں نے کونے میں کھڑا کر دیا. بولو بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ جی یہی بات ہے کہ نہیں؟ اس میک کا کام ہے میری آواز کو سپلائی کر کے مشین تک دینا. اگر یہ نہیں دے تو آپریٹر صاحب اس میک کو نکال کے دوسرا لگا دیں گے، کیونکہ اس کا کام بھول گیا، معیار سے گر گیا. اے مسلمانوں، تمہارا کام طرف فرماتا صرف اور صرف عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا کام نہ تھا، اور تم اپنا مقصد بھول گئے، اس لیے تمہیں دنیا نے نہیں گرایا، تمہیں اللہ نے گرا دیا ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. حق. تمہیں آر ایس ایس نے نہیں گرایا، تمہیں بی جے پی نے نہیں گرایا، تمہیں امریکہ نے نہیں گرایا، تمہیں برطانیہ نے نہیں گرایا، تمہیں اسرائیل نے نہیں گرایا، تمہیں اللہ نے گرایا. جی کسی کی طاقت تو تمہیں گرا دے. جب تم 313 تھے، جب تمہیں زمانہ نہ گرا سکتا. جی حق. جب اکیلا غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آیا تو پورا راجہ اور اس کی پوری پرجا مل کے نہ گرا سکی. جی ارے بولو آئے کہ نہیں آئے؟ اکیلے اکیلے آئے، اکیلے ڈائریکٹ اکیلے آئے، اکیلے. اور بڑے بڑے راجہ کی سپاہی آئے. معین الدین بھاگ جاتا کون؟ کہ تم نہیں جانتے ہو ہم مہا منتری ہیں، ہمیں راجہ نے بھیجا، ہمارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ راجہ سے ہوتا ہے. راجہ نے کہا بھگانا. کہ میں مانتا ہوں تمہارا کانٹیکٹ راجہ سے ہے اور میرا کانٹیکٹ مدینے والے آقا سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. کانٹیکٹ تمہارا بھی ہوتا، کانٹیکٹ ہمارا بھی ہوتا. اللہ اللہ. وہ الگ بات ہے کہ تم کانٹیکٹ نمبر بھول گئے. تمہیں سب کا کانٹیکٹ یاد ہے مگر رب کا کانٹیکٹ یاد نہیں. یاد ہی نہیں. میں بتاؤں گا تمہیں، رب سے بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی نمبر ہے. جی میری گارنٹی ہے، علماء سے پوچھ لینا. اور سبحان اللہ اندر سے آواز آئی کہ ہے بھی ٹول فری. بے شک. سبحان اللہ. بات صحیح ہے. وہ بزی بھی نہیں جاتا، جب لگاؤ فوراً لگتا. جی حق. وہ ویب سائٹ بتا کے جاؤں گا جس سے رب سے بات ہوتی ہے، وہ ویب سائٹ بتا کے جاؤں گا جس سے مدینے والے مصطفیٰ سے بات ہوتی ہے. اور جب تیری ڈائری میں تیرے کانٹیکٹ لسٹ میں وہ نمبر ہی نہیں ہے، اب ڈائری نہیں کرتا تو تیرا رابطہ کٹ گیا. جب رابطہ کٹ گیا تو ویسے ہی گر جائے گا. منتری کے آدمی کا رابطہ منتری سے کٹ جائے تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی ہے. اور جب تو رب کا ہے تو رب سے رابطہ کیوں کاٹ دیا؟ او سن، وہ ویب سائٹ بتا رہا ہو جس پہ جا کر تیری مولا سے بات ہوتی ہے. رب فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز میں سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں بندہ اپنے مولا سے چپ کے باتیں کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. تھوڑی آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب، آواز دیکھو، آواز تھوڑی بڑھائیے، پتہ نہیں چل رہا بات. مجھے بہت محنت کرنا پڑ رہا.
آپ لوگوں نے جو ہے اصل میں ایسا ہوتا نا روز بولنا ہے، اب بالکل منہ رکھ رہا ہوں تب بھی نہیں بول رہا. توجہ کیجیے گا. اب مجھے بتائیے آپ